دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ترتیب تلاوت کے حساب سے قرآن مجید کو دور صحابہ میں کیسے اکٹھا کیا گیا؟ دوستو آپ کو خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہے کہ اس ایک شخص کی گواہی 2 مردوں کی گواہی کے برابر کیسے تھی؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلا سرکاری نسخہ جو قرآن مجید کا تیار ہوا وہ کتنا بڑا اور کیسا دکھتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ دیکھیے، اور اس کا لنک یہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ قرآن مجید کو کیسے اکٹھا کیا گیا اور قرآن مجید کا پہلا سرکاری نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیسے بنایا گیا۔ اس کے لیے 7 ممبر کمیٹی کیا تھی اور اس میں کون کون شامل تھے، اور 7 ممبر کمیٹی کو حضرت زید ابن ثابت کیسے ہیڈ کر رہے تھے، اس کے بارے میں ہم نے اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ کیسے دور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک کمیٹی فارم کی گئی جو 7 ممبر کمیٹی تھی، اور وہ 7 ممبر کمیٹی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں کام کر رہی تھی، اور وہ کمیٹی اپنی گواہی بھی پیش کرتی تھی کہ یہ قرآنی آیت انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور اس کے بعد اس کو نسخے پہ لکھا، اور اس دستاویزی نسخے کے اوپر بھی 2 گواہیاں لی جاتی تھیں، اور نسخے پر جو گواہی لی جاتی تھی اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کمیٹی میں بٹھایا گیا، چونکہ وہ ایک غیر معمولی دبدبہ اور رعب رکھتے تھے، اور وہ گواہیاں ان کی موجودگی میں لینے کے بعد قرآن مجید میں آیات کو جمع کیا گیا، اور قرآن مجید میں اس آیات کی ترتیب کے حوالے سے پورا ایک سرکاری لیول پر نسخہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس نسخے کو کمپلیٹ کرنے کے حوالے سے ایک جو مشکل صحابہ کرام کو درپیش تھی وہ یہ کہ آخری 2 آیات سورہ توبہ کی آخری 2 آیات وہ ایسی آیات تھیں جس پر ایک گواہ موجود تھا، دوسرا گواہ موجود نہیں تھا، اور یہیں سے وہ ایک مسئلہ پیش آیا جس مسئلے کے اوپر صحابہ کرام نے کئی دن صرف کیے، یہاں تک کہ جمعے کے اجتماع میں اسی مسئلے کو اٹھایا گیا کہ اس پر ایک گواہ موجود ہے، دوسرا کہاں ہے۔ صحابہ کرام کی پوری محنت کے باوجود دوسرا گواہ کبھی موجود نہیں ہو پایا، اور وہ یہ سمجھے کہ یا تو جو دوسرا گواہ ہے وہ دنیا سے وفات پا چکا ہے یا شاید مدینے سے باہر ہے۔ لیکن یہ مسئلہ تب حل ہو گیا جب اس ایک گواہ کا نام سب کے سامنے آیا کہ وہ ایک گواہ کون ہے جس کے پاس یہ نسخہ موجود ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کے پاس چلا آ رہا ہے، اور اس میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات موجود ہیں۔ اس گواہ کا نام تھا خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ، اور واقعہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ وہ چہل قدمی کی غرض سے کبھی کبھار مدینے کی حدود سے باہر بھی چہل قدمی کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ اکیلے تھے اور اسی طرح مدینے کی حدود سے چہل قدمی کرتے ہوئے باہر نکلے تو ایک بدوؤں کا قافلہ وہاں پر رکا دیکھا۔ مدینے سے بالکل باہر ایک بدو جو اپنا قافلہ لیے وہاں موجود تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو اس کے پاس ایک سرخ اونٹ تھا جس کا وہاں سودا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو سے پوچھا کہ میں یہ اونٹ خریدنا چاہتا ہوں، تم کتنے کا بیچتے ہو؟ اس نے قیمت بتائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی، اور اس بدو کو کہا کہ تم میرے ساتھ مدینے کی حدود میں داخل ہو، میرے گھر تک چلو، میں تمہیں اس کی رقم ادا کر دیتا ہوں۔ جب وہ بدو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف کے یعنی اس شہر کی حدود میں داخل ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر قیمت لینے کے لیے چلے گئے کہ اس کو پیسے ادا کیے جائیں اور اس کو ادائیگی کی جائے اس اونٹ کی، تو پیچھے کسی اور مدینے کے شہری نے اس اونٹ کا کوئی ریٹ لگایا، قیمت لگائی کہ میں اس کو اس نرخ پہ، اس قیمت پہ تم سے خرید لیتا ہوں۔ بدو کو وہ بڑی ہوئی قیمت پسند آئی کہ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ دام مجھے ادا کر رہا ہے، اور بدو نے اس کے ساتھ ایگری کر لیا۔ بدو نے جیسے ہی ایگری کیا اور اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی قیمت لے کے اپنے گھر سے واپس تشریف لائے تو بدو نے کہا کہ میں نے تو یہ اونٹ آپ کو بیچا ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تیری میرے ساتھ کیا بات نہیں ہوئی کہ یہ اونٹ میں خریدنا چاہتا ہوں اور تو بیچنا چاہتا ہے؟ کیا تو نے مجھے اس کی قیمت نہیں بتائی؟ کیا میں تجھے لے کے مدینے میں داخل نہیں ہوا، اور کیا قیمت کی غرض سے ہی اپنے گھر تک گیا اور اب تیرے پاس قیمت لے آیا ہوں، اور تو یہ پیسے وصول کر اور یہ اونٹ مجھے دے دے۔ اس پر وہ بدو کہنے لگا، اس نے تکذیب کی اور وہ کہنے لگا کہ اگر آپ کی بات سچی ہے تو آپ کوئی گواہ لے آئیے۔ یہ بات ایک انصاری صحابی قریب کھڑے سن رہے تھے جن کا نام تھا خزیمہ ابن ثابت۔
خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور وہاں پہ کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بات ایسے ہی ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیری یہی بات طے ہوئی اور انہوں نے اس کی قیمت تیرے ساتھ یہی طے کی جو وہ فرما رہے ہیں، میری گواہی کو مان اور یہ اونٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے اور قیمت وصول کر لے۔ اس پہ بدو لاجواب ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بڑی ہوئی قیمت جو ایک اور مدینہ کا شہری لگا رہا تھا وہ اس بدو کو ادا کی اور اس کا اونٹ کی نکیل پکڑی اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ چلتے ہوئے خزیمہ ابن ثابت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خزیمہ، جب شہر سے باہر میری یہ بات بدو کے ساتھ ہو رہی تھی تو کیا تم وہاں موجود تھے؟ اس پہ خزیمہ نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر استفسار فرمایا کہ اگر تم وہاں موجود نہیں تھے تو تم نے کس بنیاد پر یہ گواہی دی کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے بارے میں گواہی اسی بنیاد پر دی جس بنیاد پر آپ کے کہنے پہ میں اللہ کو مانتا ہوں۔ میں نے یہ گواہی اسی بنیاد پر دی جس طرح آپ کے کہنے پہ میں آخرت کو مانتا ہوں۔ میں نے یہ گواہی اسی بنیاد پر دی جس طرح میں آپ کے کہنے پہ دین میں آیا ہوں، ایمان لایا ہوں، اللہ کو اور اللہ کے پورے نظام کو مانا ہے۔ اسی بنیاد پہ جب میں اس سب بات کو سچ مانتا ہوں تو میں آپ کی اس بات کو بھی سچ مانتا ہوں کہ چاہے میں وہاں موجود نہیں تھا، آپ نے جو کہا وہ صداقت تھی، جو کہا وہ سچ تھا اور مجھے اس گواہی دینے میں بالکل تامل نہیں ہوا۔ اس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور صحابہ کرام کو بلانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج سے خزیمہ ابن ثابت کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہوگی۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب یہ گواہی حضرت خزیمہ ابن ثابت کی استعمال ہوئی، جب سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جن پر ایک ہی گواہ موجود تھا اور وہ خزیمہ ابن ثابت خود تھے، جبکہ 2 گواہوں کی ضرورت تھی، ان آیات کو قرآن پاک میں داخل کرنے کے لیے، یعنی سرکاری نسخے کی ترتیب کے حوالے سے آیات کو جو طریقہ کار صحابہ کرام نے وضع کیا تھا کہ کمیٹی ہوگی اور وہ گواہ بلائے گی اور گواہوں کے موجودگی کے بعد اس آیت کو قرآن میں داخل کیا جائے گا، یعنی سرکاری نسخے میں۔ اس وقت خزیمہ ابن ثابت واز دی اونلی ون جو ایک وٹنس کے طور پہ پیش ہو رہے تھے، جبکہ 2 گواہیوں کی ضرورت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں حضرت خزیمہ ابن ثابت کو دی تھی کہ اس خزیمہ کی ایک بندے کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہوگی، یہ بہت عرصے بعد دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس وقت کام آئی جب قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات سرکاری نسخے میں داخل کی جا رہی تھیں۔ اسی گواہی کے ساتھ قرآن مجید ترتیب کے حوالے سے، ترتیب تلاوت کے حوالے سے جھلی سے بنے ہوئے کاغذ کے اوپر اتارا گیا اور ایک سرکاری نسخہ مستند گواہوں کی بیان کی روشنی میں، گواہوں کی گواہی کی روشنی میں اور اس طریقہ کار کی روشنی میں جو صحابہ کرام نے طے کیا تھا مکمل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن 1.5 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا تھا۔ موٹے حروف سے بڑے بڑے لفظ لکھ کر اس میں لکھے گئے تاکہ کوئی اس میں دقت نہ ہو اس کو پڑھنے میں، اور پھر یہ دور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ نسخہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ پھر دور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ نسخہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اور ان کی وفات کے بعد یہ نسخہ حضرت ام حفصہ یعنی کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی ان کے پاس رہا۔ صحابہ کرام کو جب کبھی کوئی دقت ہوتی اور وہ اس سے رجوع کرنا چاہتے تو وہ آتے اور اس قرآنی نسخے کو استعمال کرتے، حجوں کے حوالے سے یا کسی لفظ کے حوالے سے اپنی تصحیح اس سے طلب کرتے اور تصحیح حاصل کرتے، اور اس طریقے کے ساتھ پہلا سرکاری نسخہ جو دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قرآن کے حوالے سے مکمل ہو گیا۔ قرآن مجید میں جو ترتیب ہے تلاوت کی اس کے حوالے سے یہ مکمل ہوا، اور پھر صحابہ کرام کی یہ محنت جو آج تک ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے، آج بھی جو قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے، جس ترتیب کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، وہ حفاظ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ترتیب سیکھی تھی، اسی ترتیب کے ساتھ اس قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا، اور اس قرآن مجید کی اس ترتیب کو محفوظ کرنے کے بعد آنے والی نسلوں تک ہم پہنچایا گیا۔ یہ وہ بڑی کنٹریبیوشن ہے جو دور صحابہ میں قرآن مجید کے حوالے سے ہوئی، اور یہ وہ طریقہ کار تھا جو صحابہ کرام نے
गवाही का तरीक़ेकार, 7 मेंबर कमेटी का तरीक़ेकार, हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में बड़े सहाबा की ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी ने, और उसके बाद दूसरी बाहर से गवाहियाँ लेने के बाद इस कुरान मजीद को पूरी हिफाजत के साथ, पूरे एतबार के साथ, एक एक आयत को उसी तरतीब तिलावत के साथ कुरान मजीद में कुरान मजीद के सरकारी नुस्खे में शामिल किया गया। और फिर उसके बाद आने वाली नस्लें जो हैं वो उस कुरान मजीद से आज भी फ़ायदा उठा रही हैं, वगरना शायद आज हमें तरतीब तिलावत उस तरह मालूम ना होती जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सिखाई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी, और ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए सब्सक्राइब